اور یہ اظہار یکجہتی تھا ان لاپتہ افراد کے لواحقین سے جو اسلام آباد سے مایوس ہو کر لوٹے تھے، جہاں پر جب یہ گئے ان پر لاٹھی چارج ہوا، نہ خواتین کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ 80 سالہ بزرگ ماؤں کو دیکھا گیا۔ پہلے تو رویے ایسے تھے، سلوک ایسا تھا، اب تو اگر کوئی وہاں گیا ہے تو اب جانے کے لیے بھی شاید ایسا ہو۔ ہمیں ویلکم تو بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں، جلسے جلوس موبلائزیشن کرتے ہیں، لوگوں کو نروس دیکھتے ہیں آیا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، تو اس میں آج یقیناً وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہی خواتین۔ میڈیا کے حوالے سے بدقسمتی سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ تھے، باقی یا تو سوشل میڈیا والے تھے جو مین اسٹریم میں تو ویسے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ کچھ سینسرشپ ہوتی اور کچھ ہم لوگوں نے خود ہی سیلف سینسرشپ کر رکھی ہے۔ تو ایسی موبلائزیشن تقریباً 2005 اور 2007 میں پیک پر تھی، اور آزاد بلوچستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے۔ سریاب یہاں بڑے بڑے ایوب اسٹیڈیم تک جلسے ہوتے تھے، ریاست کے خلاف یہ چیز چلتی آ رہی تھی۔ پھر ایسا فیز آیا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو گیا، تو وہ تباہی آج تک ریاست بھی بھگت رہی ہے اور بلوچستان بھی بھگت ہے۔ اپنی جو حدود ہے وہ جب کراس کرتے ہیں، پھر اسٹیٹ بھی جو ہے نا بہت ایکسٹریم پر چلی گئی۔ ابھی اسٹیٹ کو ہم لامدان کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، وہ مسئلہ کہیں ایسا وہ ہونے لگ جاتا ہے، پھر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ ساری محنت نیچے چلی جائے۔ یہاں موبلائز دوبارہ بھی مسئلے GHQ سے ہے، اسلام آباد سے ہے، پارلیمنٹ سے ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ کہتے ہو آپ کی حدود و قیود ہو، حد پار کر دی، پھر کوئی ظلم بھی ہو رہا ہوگا تو کوئی جرنلسٹ ہو گیا، کوئی سول سوسائٹی والا ہو گیا، وہ بھی اظہار یکجہتی نہیں کر سکے گا کہ بھائی آپ نے بھی تو وہ کر دیا، یا آپ بھی بندوق والی بات کر رہے ہو۔ مجھ کو چلنے دو کہ اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا، کہ ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا، ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ ہوا ہے، اور یہ اظہار یکجہتی تھا ان لاپتہ افراد کے لواحقین سے جو اسلام آباد سے مایوس ہو کر لوٹے تھے، جہاں پر جب یہ گئے ان پر لاٹھی چارج ہوا، نہ خواتین کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ 80 سالہ بزرگ ماؤں کو دیکھا گیا، اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور پھر ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ گویا بلوچستان کے لوگ اسلام آباد آئیں گے تو IG یا پھر طاقتور حلقوں کی طرف سے اجازت نامے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی پہلے تو رویے ایسے تھے، سلوک ایسا تھا، اب تو اگر کوئی وہاں گیا ہے تو اب جانے کے لیے بھی شاید ایسا ہو۔ اپنی فریاد لے کر جانے والوں کو بھی روکا گیا، لیکن جیسے تیسے پھر وہ لوگ وہاں مہینہ رہے۔ مہینہ وہ کیسے رہے؟ وہ کسی جیل کی مانند تھا، خاردار تاریں لگائی گئی تھی، کسی کو نہ چھوڑا جا رہا تھا نہ کچھ، صحافیوں کو بھی بڑی مشکل رسائی دی جا رہی تھی۔ لیکن ریاست نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کو ایسے کرنا ہے۔ چلو آپ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے لوگ بھیجے، بعد میں تو آپ لوگوں نے لوگ بھیجنا بھی چھوڑ دیے، کم سے کم آپ انگیج رکھتے۔ وہ کہ اس سائڈ سے بھی جذباتی لوگ تھے، ان کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن ریاست کی ماں کی مانند ہے، آرمی چیف یہ کہتا ہے، سب یہ کہتے ہیں، آئین یہ کہتا ہے، تو پھر بڑا دل اور جگر تو وہ کرنا ہے۔ اور ویسے بھی تو افیکٹی یہ لوگ تھے، تو آپ ان کا مداوع کرتے۔ اور آج بات کرتے ہیں کہ یہ جلسہ یہاں کیوں رکھا گیا، مطلب سریاب روڈ پر شاہوانی گراؤنڈ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ سریاب روڈ بلوچوں کا گڑھ ہے، پھر انہوں نے یہی دیکھنا تھا، اپنی اسٹرینگتھ دیکھنی تھی کہ آیا ہمیں ویلکم تو بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں، جلسے جلوس موبلائزیشن کرتے ہیں، لوگوں کو نروس دیکھتے ہیں آیا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، تو اس میں آج یقیناً وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہی خواتین۔
اور ایک بڑا میکینزم تھا، کچھ تھوڑی بہت تو جو ان کے مطلب تھی سیکیورٹی والے، ان کو کچھ مزید ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے میڈیا کے حوالے سے بدقسمتی سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ تھے، باقی یا تو سوشل میڈیا والے تھے جو مین اسٹریم نے تو ویسے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. کچھ سینسرشپ ہوتی ہے اور کچھ ہم لوگوں نے خود ہی سیلف سینسرشپ کر رکھی ہے. تو اتنا بڑا جلسہ ہونا، اس کی کوریج تو کم سے کم لازمی بنتی تھی. لیکن وہاں جو گئے بھی تو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بدقسمتی سے کوئی اچھا میکینزم نہیں رکھا گیا ہوا تھا. جو ان کی اپنی لائیو سٹریم تھی وہ اتنی بہتر نہیں تھی، تو جو امپیکٹ کریٹ کروانا تھا وہ کہ وہاں تک تو ہوا، لیکن جو آپ میڈیا کے تھرو میس موومنٹ چلاتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی ہو میڈیا لازمی ہوتا ہے. تو ایک بڑی تعداد تھی. ایک اس چیز کو دیکھ کے تو میں تو ایک تھوڑا سا طالب علم صحافت کا تھوڑا سا ماضی کو کھنگالتے رہتے ہیں. تو ایسی موبلائزیشن تقریباً 2005 اور 2007 میں پیک پر تھی، اور آزاد بلوچستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے. سریاب یہاں بڑے بڑے ایوب اسٹیڈیم تک جلسے ہوتے تھے ریاست کے خلاف. یہ چیز چلتی آ رہی تھی اور یہ چیز آتی ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں یا بلوچوں کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے. یہاں سندھو دیش کا وہ چلتا رہا، پشتونستان کا، آزاد پشتونستان کا چلتا رہا، لیکن بلوچستان والا مسلسل کہیں نہ کہیں شکل میں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جس طرح انگیج کرنا چاہ رہی ہے نہیں ہو پا رہا. وہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، گھٹا نہیں رہی، جس کی وجہ سے بلوچستان والا ایشو مسلسل وہ ہوتا گیا. پھر ایک چنگاری جب اٹھتی ہے پھر دوبارہ وہ پچھلی وہ زیادتیوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز ان کے لاپتہ افراد ہے. وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو کافی حد تک شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اس بارے میں صحافی ہے، ادیب ہے عابد میر، انہوں نے یہی 2007 والی موجودہ صورتحال اور 2007 والی صورتحال کو مشترکہ طور پر ملایا. تو اس نے کہا کہ اس وقت نواب بگٹی کو جب قتل کیا گیا تو دوبارہ جو چھوٹی موٹی صورت میں تھی وہ چنگاری بن کر آ گئی اور وہ زخم تازہ تازہ تھا. تو ادھر ایک ریلی نکالی تھی، حمایت سرمچاران ریلی، اس ریلی کا نام تھا. تو یہ سیکریٹریٹ چوک، سائنس کالج، یہ لوگ ہی لوگ تھے. اس وقت جو ابھی بھی ایل اے چلا رہا ہے بشیر زیب، یہ چیئرمین ہوتا تھا بی ایس او کا. تو یہ کافی عرصہ ہوا تھا، کیس میس تھے، یہ انڈر گراؤنڈ تھا. تو لوگوں نے کہا یہ گیا ہوا ہے پہاڑوں پر لڑنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ اچانک سے آ گیا، پھر اس کو ویلکم کے لیے ہوائی فائرنگ کی گئی، پھر جو ہے نا کافی جھنڈے جلائے گئے. ہر وہ سخت سے سخت اسٹیٹ کی جانب آئے وہ ہوا، ملامت کیا گیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جو آج تک بلوچستان کو صحیح نہیں ہونے دے پا رہا. پھر آتی ہے کہ بھائی ہاں جو پھر ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، یہی بی ایس او آزاد بن جاتی ہے جو اسٹوڈنٹ تنظیم ہے. پھر یہ کھلا آزادی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ دوسری سیاسی جماعتیں مطلب بی این پی کا ونگ ہو گیا، دوسرا ایک کو تانے دیتے ہیں، ان لڑائیاں تک کرتے ہیں ان کے ساتھ. پھر آپسی چپکلش ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان پر بین لگ جاتا ہے. اسٹیٹ پھر لاپتہ کرنا، کسی کی مصب شدہ لاش پھینکی جاتی ہے، کسی آج تک کئی لوگ ہیں جو ابھی تک وہ ہیں. پھر حمایتی بھی نہیں چھوڑے گئے. پھر ایسا فیز آیا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو گیا. تو وہ تباہی آج تک ریاست بھی بھگت رہی ہے اور بلوچستان بھی بھگت رہا ہے. تو ابھی جب یہ لوگ آئے ہیں تو ابھی یہ بھی نوجوان ہے، وہ بھی اس وقت نوجوان تھے، بدقسمتی سے صحیح طریقے سے ٹیکن نہیں ہوا اس وقت بھی. تو آج یہ صورتحال ہے. اسی طرح انہوں نے بھی اپنی جو حدود ہے وہ جب کراس کرتے ہیں پھر اسٹیٹ بھی جو ہے نا بہت ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے. ابھی اسٹیٹ کو عملاندان کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں. وہ مسئلہ کہیں ایسا وہ ہونے لگ جاتا ہے، پھر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ ساری محنت نیچے چلی جاتی ہے. ابھی جب یہ اسلام آباد سے آئے تو یہاں پر ان کے جو حمایتی تھے انہوں نے کیا کیا، سارا بی این پی کا، جمعیت کا، چلو باقیوں سے تو آپ وہ کریں،
یہ جو نیشنل آج بھی جو تقریریں ہوئی تو کہا گیا کہ سیاست وہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، قوم پرستی کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. تو مطلب کافی بھی ابھی بھی یہ قوم پرستوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ بڑا ان کے لیے باعث سے نقصان ہوگا. جو بھی ہے قوم پرستوں سے کم آپ اتنی امید تو رکھتے ہو کہ پارلیمنٹ میں بولتے تو ہیں. آج بھی اگر BNP سے لا آپ اختلاف کریں، اپنے نکات میں تو رکھا ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے دلہے نہیں ہے، اس کے بھی MPs نے جو ریکارڈ کرپشن کیے شاید باپ والے بھی شرما جائے، لیکن پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اسی بیس پہ کہ آپ کی یہ کارکردگی تھی، آپ نے کچھ نہیں رکھا. وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں تو ہیں، آپ ان سے ہی مول لو گے نفرت. تو پھر نہ آپ کے پاس BNP والا آئے گا، نہ نیشنل پارٹی والا آئے گا. جو یہاں رہتے ہیں اس کے مسئلے تو ہوں گے، مسئلے پھر سیاسیوں نے حل کرنے ہیں. جس ایکسٹریم پر آپ آہستہ جانے کی کوشش کر رہے ہو وہ تو پھر لڑائی کی جانب ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم وہاں سے واپس لوٹے، یہاں موبلائز کریں گے. یہاں موبلائز دوبارہ بھی مسئلے GHQ سے، اسلام آباد سے حل ہونے ہیں، پارلیمنٹ سے حل ہونے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی آپ کہتے ہو آپ کی حدود و قیود ہو، حد پار نہیں کرنی. حد پار کر دی پھر کوئی ظلم بھی ہو رہا ہوگا تو کوئی جرنلسٹ ہو گیا، کوئی سول سوسائٹی والا ہو گیا، وہ بھی اظہار یکجہتی نہیں کر سکے گا کہ بھائی آپ نے بھی تو وہ کر دیا، یا آپ بھی بندوق والی بات کر رہے ہو. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی اسٹیٹ بندوق کی بات وہ کرتی ہے، بندوق سے بات کرتی ہے، تو اگر آپ بھی اس ایکسٹریم پر چلے جاؤ گے تو پھر تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو حد یہی ہے کہ آپ کا ایک باقاعدہ وہ ہو کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہے سیاسی جو طریقہ کار ہے اس مطابق ہو، ایکسٹریم پر نہیں جانا. بڑا تھوڑا فرق ہے، نوجوان ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ شاید وہ اگر ان کو اچھے وہ نہ ملے تو شاید یہ وہ کراس کر جائیں، کچھ ایسے نعرے لگوا دیں جو ان کے لیے مسائل کا باعث بنے. تو یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. باقی پھر طاقتور حلقوں کو بھی میں یہی کہوں گا آج کے جلسے کے حوالے سے کہ دیکھو غور سے دیکھو تم نے کیا کھویا ہے. آج کتنی تعداد، یہ ریاست کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں رکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہماری خواتین کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. ان کی جذبات بہت سخت جذبات. تو ریاست ایسا نہ کرے، ان کے جو مسئلے ہیں. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 50 لوگ ہیں، 110 فیملیاں تو آج بیٹھی ہوئی ہیں، تو کتنی ہیں جو آ نہیں سکی یا دور ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ ریاست کا یہ ظلم. تو اس حوالے سے یہ پہلے اپنے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ سٹارز تو سخت ہے، لیکن ان کو اپنی سختی کے ساتھ اپنی حد کا پتہ ہو، لیمٹ کا آپ کو پتہ ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ شاید آپ کی سٹرگل اور سیاسی کی سٹرگل میں کوئی فرق ہو، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. وہ بھی امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کوئی ایشو نہ ہو. لیکن اگر آپ اپنے قوم پرستوں یا باقی سیاسیوں کو تو چھوڑو، قوم پرستوں کے بھی پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا. پھر ایک باپ والا آج آ گیا یا ایک جمعیت والا آپ کے بیٹھ سے آ گیا، وہ آپ کے مسئلے کے لیے کس حد تک بات کرتا ہے. میں وہی دیکھ رہا تھا، جمعیت والا ایک صاحب MNA گیا ہوا تھا، وہ بولتا ہی نہیں تھا. ایسے ہی پشین سے ایک مولانا کو لے گئے، اس نے صرف اپنا گھر بنا لیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. اب باپ پارٹی سے ظہور بلیدی صاحب آ گئے تو وہ تو مشرف کی آواز بنے ہوئے تھے. تو ایسا ہے کہ ایسا وہ کرے جو عام ایشو پر بات کرے، بالکل سیاست کو ترک نہ کرے. سیاست میں بھی وہ لینا ہے، وہ فورم بھی لینا ہے، اور جد و جہد والا بھی لینا. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ مسئلے بنائے گا. اور آج آپ لوگ آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں. ابھی بھی اسلام آباد میں گئے لوگ، کافی لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، باقی قوموں سے آئے. تو آپ لوگوں نے جو بھی مظلوم ہیں یا متاثرین ہیں ان کو ساتھ ملا کے اپنی جد و جہد وہ کرے. ابھی تک تو کامیاب جا رہے ہیں، جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہے، لیکن امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ مزید جو انسانی حقوق والے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملائیں. سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے جو افیکٹنگ ہیں ان کو ساتھ ملائیں، اور ساتھ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بالکل وہ نہ کریں، ان کو بلائیں. تو اس کا کوئی حل ہوگا. اگر صرف جلوسوں سے، صرف جلسوں سے کچھ نہیں ہونا. پریشر آ سکتا ہے لیکن حل نہیں نکل سکتا. تو یہ نوجوان لوگوں نے، ان کے جو ساتھی ہیں ان لوگوں نے اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے.
اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے بڑے مسئلے بنا سکتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ وہاں اسلام آباد میں ہوا، بلوچستان کی عوام نے آج اپنا ایک احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور وہ بھی کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کاز کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یہ کریں کہ اپنی حدود تک تجاوز نہ کریں، اپنا مطالبہ بالکل اوپن فورم کے تھرو رکھیں، انٹیلیجنس والوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مل کے مسئلہ حل کریں۔ باقی جو کرنا ہے سیاست وہ کریں، لیکن سیاسی لوگوں سے بدظن نہ کریں اور خود بدظن نہ ہوں، یہ ان کی کاز کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر گلہ بھی نہیں کریں۔ تو اس لیے جہاں جہاں مظلوم ہیں اس ملک میں ان کو ساتھ ملائیں، ان کی یہ تحریک بہت اوپر جائے گی، اور یہی حل ہے اس ملک کا۔ کہیں ناانصافی ہوتی ہے اس کو اسی صورت لے کے جانا ہے، اور اپنے محسنوں کو ضرور عزت دینی ہے، قدر دینی ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور جو ان پر یہ بہتان تراشی کرتے ہیں کہ بالکل کسی کے ایجنٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم ہم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے، اور لوگوں نے اپنا فیصلہ آج دکھا دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔